ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا ریاض گوہر شاہ۔ یہ آدمی کیا کام کرتا تھا؟ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ ویلڈنگ کا کام زیادہ چلا نہیں اس کا۔ اس کے بعد اس نے کہا کون سا طریقہ اختیار کروں گا، جیسے یہاں کشمیر میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنت کون جل کر وہ تعویذ کروں گا، تب میں جنات کو سحر کو تحریر تعویذوں کا کام کروں گا۔ اسی طرح سے اس نے سوچا کہ میں ایک کام کروں گا، میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کروں گا میں سید ہوں اور پہنچا ہوا سید ہوں۔ پہنچ گیا ایک ایسے علاقے میں جہاں بیچارے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ان کو جا کر کے کہا میں تمہارے نبی کے خاندان کا ہوں۔ وہ فوراً بیچارے ہمارے نبی کے خاندان کا، ان کے پاؤں میں بوسہ دینے کے لیے آ گئے، کیونکہ ان کے نبی کے خاندان کے ہونے کی وجہ ان کے دلوں میں محبت تھی، سادات کی محبت ہونی چاہیے۔ سادات کی محبت، سادات تو اس کائنات کا سب سے مقدس خاندان ہے۔ سادات ہی کی مہربانی کہ کشمیر میں اسلام کی دولت آئی۔ پہلا جو مسلمان کشمیر میں اسلام لے کر آیا وہ سید تھا، سید عبدالرحمن بلبل۔ دوسرا سید جو اسلام لے کر کے آیا وہ سید شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے ساتھ سادات کا پورا سلسلہ تھا۔ اہل بیت کا مقام ہمارے سروں کے اوپر، اہل بیت ہیں، سادات یقیناً سادات ہیں۔ بلکہ ایک سید زادے تھے، وہ عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں فخر کرتا ہوں کہ میں سید ہوں، مگر شرمندہ ہوتا ہوں میں کتنا گندا ہوں۔ بنازم جدیدم کہ از کیستم، میں فخر کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کن لوگوں سے ہوں۔ بسوزم جو بینم کہ من کیستم، میں ناز کرتا ہوں جب سوچتا ہوں کس خاندان سے ہوں، اور شرم سے گڑ جاتا ہوں جب سوچتا ہوں میں کتنا خراب ہوں۔ کیا اعتدال پیدا کیا ہے سید زادے نے۔ تو اس نے اپنے آپ کو دکھا دیا میں سید ہوں۔ تھا وہ کوئی گزر خاندان کا یا کسی قبائلی کا تھا، اسے دکھا دیا سید، وہاں کے لوگ اس کا فالو کرنے والے بن گئے۔ اس کے بعد اس نے عجیب عجیب دعوے کیے، کہنے لگا میں مہدی ہوں۔ لوگوں سے کہا میرا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ، جہاں تک کہا میری تصویر چاند میں نظر آئے گی۔ اعلان کر دیا جناب میرا فوٹو تو حجر اسود میں ہے، حجر اسود میں امام حرم کو خط چلا گیا جناب وہاں حجر اسود میں کس کا فوٹو ہے؟ انہوں نے کہا حجر اسود میں کس کا فوٹو؟ آج تک تو کسی کا فوٹو نکلا نہیں، آج کہاں نکلے گا؟ تمہارے ریاض کا جو وہاں پاکستان کے کسی گاؤں کا تھا۔ اس طرح، اور اس کے فالو کرنے والے بہت ہیں، فالو کرنے والے پھیلتے گئے، یہاں تک کہ آج اس کا ایک ماننے والا کہیں لندن میں بیٹھا ہوا، وہ وہاں سے کہتا ہے جس نے ریاض شاہی کو سمجھنا ہے پہلے آنکھیں بند کرو، جب تم اس کا مقام نظر آ گیا تب اس کے بارے میں بات کرنا۔ وہ انسان جو کافر ہو چکا اور اس کے متعلق وہاں اعلان ہو گیا یہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اس کے اثرات کشمیر تک بھی آ رہے ہیں، اور یہاں بھی کچھ علاقوں میں اس کو فالو کرنے والے مل گئے۔ میں ان علاقوں کو جانتا ہوں جس علاقے کے بارے میں سنا گیا کہ اس طرح کے لوگ پائے گئے۔ کس قدر قابل درس ہے وہ مسلمان جو گمراہ انسان کے پیچھے دوڑنے لگے گا۔ وہ مر چکا ہے، آپ اس کو مہدی مانو گے تو آپ کو ملے گا کیا اس سے؟ جو انسان کسی علاقے میں جا کے مر چکا ہے اب وہ زندہ ہے ہی نہیں، اور ہم اس کو فالو کریں گے تو یہاں ہمیں اسے کیا ملے گا؟ لیکن انسان کی عقل جب ماری جاتے پھر انسان اس طرح سے اڑا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اس طرح سے گمراہیاں پھیلیں گی۔ جس نماز کے متعلق اللہ نے حکم دیا اور فرمایا کیا 700 آیتیں ہیں نماز کی تاکید کے متعلق۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت والے آپس میں تذکرہ کریں گے، فلمی انسان کو واقعہ تو گامس مز مالس مز واقعہ زیر سکچ کی چن ایتی من کچ تیل میں جنت کی زیر بسپورس تو من ایتی شن کی دل کچ۔ بہرحال معلومات کرتے پتہ چلے گا وہ جہنم میں ہے۔ اب معلوم کریں گے تم اس کیا دلیل ہے؟ صحیح بارے اصل انسان صحیح بارے باعزت ہے تب سے سیری تو جناب سورے کیا ہوتی مگر سوچنا نماز نہ، اس لیے وہ جہنم سے الا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، جنت میں آپس میں بات چیت کریں گے۔ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تو کس کا بیٹو جہنم میں؟ قالوا لم نکن من المصلین، اس نے نماز پڑھی۔